دراصل معلومات کی کمی ہے، اور اصل وجہ یہ ہے کہ جس کا جو فیلڈ ہے اس کو اسی فیلڈ میں کام کرنا چاہیے، اور مسئلہ پوچھنے والے کو بھی اسی فیلڈ کے آدمی سے مسئلہ معلوم کرنا چاہیے۔ اب عام طور پہ بہت سارے نوجوان آج صاحب ثروت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، لیکن وہ حج نہیں کر رہے ہیں۔ میرے پاس میں ایسے کئی نوجوان آئے، میں نے انہیں کہا کہ بھئی تم حج کر لو، اللہ کے ولی تم پہ تو حج فرض ہو گیا، لیکن ابھی اماں ابا نے تو کیا نہیں جی، ہمارا کیسے حج ہو جائے گا؟ تو افسوس کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ بھئی اذان ہو گئی، ابا بھی بالغ ہے، بیٹا بھی بالغ ہے، ابا پہ بھی نماز فرض ہو گئی، بیٹے پہ بھی نماز فرض ہو گئی۔ جو پڑھے گا اسے اجر ملے گا، جو نہیں پڑھے گا اسے سزا ملے گی۔ تو ایسا نہیں ہے، ماں باپ کو اولاد حج کرائے، یعنی اولاد ماں باپ کو حج کرائے، یہ اولاد کی سعادت مندی ہے، کوئی زور دباؤ نہیں ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ ماں باپ نے اگر حج نہیں کیا تو اولاد کا بھی حج نہیں ہوگا۔ آپ یہ اپنا ذہن صاف کر لیں، اور مسئلہ جو بھی ہوا کرے علماء سے معلوم کریں۔ آپس میں ایک دوسرے سے مسئلے معلوم نہیں کیا کرتے ہیں اللہ کے ولی، سوچا کرو، سمجھا کرو ذرا۔ اللہ نے موقع دیا ہے، حج اور زکوٰۃ دنیا کے تمام مسلمانوں پر فرض نہیں ہے، یہ صاحب وسعت پر فرض ہے۔ اللہ نے آپ کو چنا ہے، آپ چنے ہوئے لوگوں میں سے ہو، تو آپ کو سوچنا چاہیے۔ اور یوں آیا کہ اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ حج ادا کر لے، اور گھر میں بیٹی ہے لیکن ابھی شادی کے لائق نہیں ہے، تو یوں آیا اس پیسے کو بیٹی کی شادی کے لیے مت رکھو، پہلے حج ادا کر لو۔ دوسرے نمبر پہ، اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ حج ادا کر لیں اور مکان کرائے کا ہے، حج کا زمانہ آ گیا، تو یوں آیا اس پیسے سے مکان مت خریدو، پہلے حج ادا کر لو۔ اور تیسرے نمبر پہ، اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ حج ادا کر لیں اور آپ کو کوئی موذی مرض بھی نہیں ہے اور حکومت کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے، تو پھر یوں آیا کہ اب وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حج نہیں کر رہا، اب وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ تیسرے نمبر کی بات ہے، یعنی جو صاحب وسعت ہے اور اس کو کوئی موذی مرض بھی نہیں ہے اور حکومت کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے اور وہ حج نہیں کر رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو بھئی یہ ایک اتنا اہم فریضہ ہے، اللہ نے آپ کو صاحب وسعت بنایا، آپ کو اول وقت میں ادا کر لینا چاہیے، اول وقت میں ادا کر لینا چاہیے۔ اور یوں آیا کہ حج کے نام پہ پہلے نمبر پہ عمرہ لوگ یعنی مالدار لوگ سیر و سیاحت کے لیے جائیں گے، یعنی سیر و تفریح کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ حج کے نام پہ تاجر لوگ تجارت کرنے کے لیے جائیں گے، اور تیسرے نمبر پہ حج کے نام پہ کچھ لوگ سوال کرنے کے لیے جائیں گے، یعنی بھیک مانگنے کے لیے جائیں گے، اور چوتھے نمبر پہ یوں آیا کہ حج کے نام پہ کچھ لوگ حج کرنے کے لیے جائیں گے، اور آگے فرما دیا حج کر لو ہم تمہیں غنی کر دیں گے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، حج کر لو ہم تمہیں غنی کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، جن پہ حج فرض ہو چکا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اول وقت میں حج ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو مبرور حاضری نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔